بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گفتگو کے یہ 10 آداب اپنائیں، لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ سامنے والے کی بات کاٹنے سے گریز کریں۔ درمیان میں بولنا بدتمیزی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹے جملے اور سادہ الفاظ استعمال کریں۔ بات چیت کے دوران مختصر گفتگو بہتر اثر دیتی ہے۔ مناسب انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، یہ اعتماد کی علامت ہے۔ دوسروں کو غور سے سنیں کیونکہ لوگ آپ کی توجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ وقت اور موقع کے مطابق گفتگو کریں۔ ہر بات ہر وقت اچھی نہیں لگتی۔ گفتگو کے دوران غیر ضروری مشورے نہ دیں جب تک سامنے والا مانگے نہیں۔ مشورہ نہ دیں۔ مسکرا کر بات کریں کیونکہ مسکراہٹ گفتگو کو خوشگوار بناتی ہے۔ سامنے والے کی بات کی تائید کریں، جیسے واہ، آپ نے بالکل درست کہا۔ اپنے علم کا رعب نہ ڈالیں۔ عاجزی میں کشش ہوتی ہے ورنہ نفرت پیدا ہوگی۔ حقیقی ذہین لوگوں کی چند اہم عادتیں۔ ذہین لوگ زیادہ نہیں مسکراتے بلکہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں۔ وہ تفصیلی سوال کا جواب مختصر الفاظ میں منتخب کر دیتے ہیں۔ وہ خود چیزوں کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز کا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ متضاد خیالات کے ساتھ آرام دہ اور پرسکون رہتے ہیں۔ وہ اس بارے میں بات نہیں کرتے کہ وہ کتنے ہوشیار ہیں۔ ذہین لوگ ہر وقت متجسس رہتے ہیں اور بہت سے سوالات پوچھتے ہیں۔ کچھ عادتیں جو رفتہ رفتہ آپ کے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بہت زیادہ منفی خبروں کا استعمال، میٹھے کا بہت زیادہ استعمال، زیادہ وقت اندھیرے میں گزارنا، موبائل ٹی وی وغیرہ زیادہ دیکھنا، اچھی نیند نہ لینا، تنہائی میں رہنا۔ اگر آپ خود کوئی کام کرتے ہیں اور بچے کو اس کام سے منع کرتے ہو تو اس سے بچہ ضدی بن جائے گا۔ معدے کو صحت مند رکھنے کے لیے رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور زود ہضم ہونا چاہیے۔ اچھے دن چل کر کبھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں خود ہی محنت کے ذریعے اس کے پاس جانا ہوگا۔ سائنس کے مطابق جو لوگ کام کے لیے ہمیشہ دیر سے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ قابل ہوتے ہیں۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کوشش سے کامیابی ملنے کی علامت ہے۔ عجوا کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہے اور معدے کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ 20 سال سے زائد عمر والے افراد کے لیے بھرپور نیند بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ایسے وقت میں سونے کی کوشش کریں جب آپ جسمانی اور دماغی طور پر تھکے ہوئے ہوں۔ اگر جلدی سونا چاہتے ہو تو سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے دن بھر کی پریشانیوں اور مسائل کو بھول جائیں اور ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ پیٹ کی چربی بڑھنے سے روکنے کے لیے کھانے کے فوری بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ دل کو تندرست رکھنے کے لیے نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ حاصل کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نومولود بچے میں صرف 1 کپ خون ہوتا ہے؟ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود ہی اپنا دل توڑتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر رات کو سوتے وقت خواب میں سبزہ دیکھو تو جان لو کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے۔ انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آتا ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کسی عالم سے چند مسائل سیکھنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پرسکون نیند لینے کے لیے سوتے وقت ہلکا پھلکا لباس پہنیں۔ تکیے کو سر کے نیچے اس انداز میں رکھیں کہ آپ کو آرام محسوس ہو۔ اگر ہو سکے تو روشنی کو بجھا دیں اور کمرے کا درجہ حرارت مناسب ہونا چاہیے۔ ہلدی اپنے کھانے کا حصہ ضرور بنائیں۔ ہلدی زخموں کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بچوں کے سامنے بازاری اشیاء ہرگز مت کھائیں۔ یاد رکھیں، بچہ آپ کو دیکھ کر تقلید کرتا ہے۔ بچوں کو ضدی مت بنائیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں والے سوپ نہایت مفید ہے۔ یاد رکھیں، اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی تو اس کے بچے پر اس کا اثر ضرور ہوگا، جو بچے کو مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ دن میں 1 بار سبز چائے پینے سے جسم کے فاسد پانی خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انڈے سے ہاتھ پاؤں کو انڈے جیسے سفید بنا لے۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے ہاتھ پاؤں کا مساج کریں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں انڈے جیسے ہو جائیں گے۔ اگر چائے کے کپ یا گلاس وغیرہ پر داغ لگ جائے تو بغیر کسی کیمیکل کے استعمال کرنے کے
لیمو پر تھوڑا سا نمک لگا کر داغ پر رگڑیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ کسٹر آئل 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو سکیڑتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ ٹشو وغیرہ کا زیادہ استعمال جلد کے امراض کی وجہ بنتا ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خالی پیٹ زیادہ پانی پینے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ اگر ملک شیک پینے کی وجہ سے طبیعت خراب محسوس ہوتی ہے تو ملک شیک میں کشمش کے چند دانے ملا کر پی لیا کریں۔ انڈے جب بھی ابالیں اتنا ہی ابالیں کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے یہ اتنا ہی دیر سے ہضم ہوگا۔ چائے کے ساتھ نشاستہ والے اشیاء یعنی کیک، بسکٹ اور پیسٹری وغیرہ اور تلی ہوئی اشیاء کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گاجر کے رس میں آدھی مقدار میں پالک کا رس، تھوڑا سا نمک اور زیرہ ملا کر شوگر کے مریض کو استعمال کروائیں تو شوگر ہمیشہ کنٹرول رہتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق 10 منٹ ہنس لینا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سو لینا۔ خشک ٹی بیگ ورزش کے سامان اور بدبودار جوتوں سے بدبو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں چھالے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اعتدال میں کھائیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ ٹھنڈا مزاج رکھنے والے لوگ اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں گے تو ان کا دل کمزور ہو جائے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ انگور کی اتنی زیادہ قسمیں ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا انگور آپ کھانا شروع کر دیں تو تقریباً 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ برس کے مرض سے محفوظ رہنے کے لیے مچھلی کھانے کے بعد یہ چیزیں مت کھائیں: آئس کریم، تربوز، مولی، کھیرا اور دودھ وغیرہ۔ اگر ماہواری کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ کھانسی کی بیماری میں چاکلیٹ کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہذا کھانسی ہونے کے بعد چاکلیٹ کھایا کریں۔ سستی انسان کو سگریٹ کی طرح آہستہ آہستہ ہلاک کر دیتی ہے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ کٹا ہوا لیمو اپنی فریج میں رکھ دیجئے، کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ جلد کے امراض سے بچنا ہے تو نہانے کے بعد آخر میں جسم پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ آم کا جوس پینے کا معمول بنا لیں، موٹاپا چند دن میں کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ پیس کر پانی میں بھگو دو، 10 گھنٹے بعد چھان کر پی لو۔ صبح شام ایسا کرو، 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ زیادہ گرم چیزیں کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ جب بھی نہائیں، نہانے کے فوری بعد پانی کا گلاس پی لیں۔ بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ مردانہ قوت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لیا کریں۔ کڑوی چیزیں زیادہ کھانا رنگ کو کالا کرتا ہے۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کریں۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی نہ پیو، اس سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ اپنے جگر کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو املی رات بھر پانی میں بھگو کر نہار منہ پی لو۔ شہوت میں کمی ہونے لگے تو چلغوزے اور بادام کا حلوہ بنا کر کھائیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیشہ خالی برتنوں کو الماری وغیرہ میں الٹا کر کے رکھیں۔ اگر کوئی کھانے کی چیز مانگے، اگرچہ کم مقدار میں ہو، مثلا نمک وغیرہ، تو بھی برتن میں لائیں، ہاتھ میں رکھ کر نہ لائیں۔ دمے کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے چاول کم کھائیں، کبھی دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر ماہواری کی بندش ہو جائے تو سفیدے کے پتوں کا پانی ابال کر پی لیں۔ پتلے لوگ نہار منہ انار کھایا کریں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے ہونٹ پھٹتے ہیں وہ رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی لے کر اس کو سرسوں کے تیل سے تر کر کے ناف میں رکھ لیں، اس سے ان کے ہونٹ نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن رک جاتے ہیں۔
जिस्म की रग रग में ताकत डालनी है तो जब भूख लगे तो खाओ वरना भूखे रहो। निहार मुँह दही खाने से यादाश्त अच्छी रहती है। रात को सोने से कम अज कम 3 घंटे पहले तक कोई वर्जिश न करें। जितनी सख्त वर्जिश करेंगे आप उतना ही ज्यादा बेदार हो जाएंगे। अगर अपेंडिक्स के दर्द से बचना चाहते हैं तो लीमू का इस्तेमाल करें। जिस शख्स को शुगर हो उसको मुठनी का दूध पिलाते रहें, शुगर दूर हो जाएगी। अगर आप बर वक्त सोना चाहते हैं तो सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल करना तर्क कर दें। जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी जमा कर लें और शीशी में भरकर किचन में रख दें। जब भी घी वगैरह से हाथ जल जाए तो फौरी उस जगह पर बारिश का पानी लगा दें तो छाले वगैरह नहीं बनेंगे और जलन भी खत्म हो जाएगी। सिर्फ 30 मिनट के लिए हफ्ते में जैतून का तेल बालों में लगाने के फायदे। बाल तेजी से लंबे होने लगते हैं। यह बालों को नरम करता है, सर से खुश्की मुकम्मल खत्म करता है, बाल घने और चमकदार हो जाते हैं। ज़ाफ़रान हाजमा ठीक करके भूख को बढ़ाता है। ज़ाफ़रान खारिश जैसी बीमारी दूर करने के लिए भी मुफीद है। खारिश के मरीज को पानी में ज़ाफ़रान घोलकर पिलाएं, बहुत फ़ायदा होगा। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से दर्द शकीका के दर्द से निजात मिल जाती है। दांत में कीड़ा लग जाए या दांत में दर्द हो तो 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 या 3 जोए लेकर अच्छी तरह कूट कर इनको दांतों पर मलें, दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। भुने हुए चने तकरीबन 1.5 चटांग के साथ 20 दाने मगज बादाम सुबह निहार मुँह चबाकर खाने वाला हमेशा जवानी का लुत्फ उठाता है। आजकल गिरते हुए बाल हर मर्द और ख़वातीन के लिए परेशानी का बाइस हैं, जो अपने बालों को बचाने के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। यह आसान सा टोटका गिरते बालों के लिए बहुत मुफीद है। 1 चम्मच दही, 1 अंडा और आंवले के पाउडर में 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल कुछ देर के लिए रख दें, फिर सर में अच्छी तरह लगा दें। औरत कभी कभार बत्तख को भून कर खा लिया करे, बदन की जिल्द कभी नहीं लटकेगी। दूध के साथ अजवा खजूरें खा लेने से दिल की नाली खुल जाती है। बाल गिरने लग जाए तो मछली का तेल सर पर लगा लो, बाल घने हो जाएंगे। नाक पर सरसों का तेल लगा लेने से डिप्रेशन कम होता है। छुहारे खा लेने से कमर दर्द दूर होता है। दही, घी और अदरक का रस मिलाकर पी लो, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। गीले सर पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से बाल सफेद नहीं होंगे। मुल्तानी मिट्टी बदन पर लगाकर सोने से मच्छर नहीं काटता। पानी पीने के दौरान लीमू चाट लिया करो, लटका हुआ पेट हफ्ते में अंदर चला जाएगा। गलती करना भी गलती है और गलती करके एतराफ ना करना पूरी गलती है। बादाम का नीम गर्म तेल सर पर लगाने से अकल बढ़ती है। सोने से कम 4 घंटे पहले तक कॉफी या चाय मत पिएं, वरना नींद जल्दी नहीं आएगी। इस तरह सोते वक्त सिगरेट या तंबाकू की मसनूआत से दूर रहें। खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो लीमू का रस पानी में डालकर पी जाए। अगर कान में दर्द हो तो सरसों के तेल में लौंग जलाएं और इसमें रुई ऊपर से तर करके कान पर लगाएं। सोते वक्त लहसुन का 1 जवा पास रख लिया जाए तो मच्छर दूर भाग जाते हैं। कोई भी शख्स हमारी कैफियत और अल्फाज में छुपी अजियत को नहीं समझ सकता। दूसरों के साथ मुखलिस रहें तो बस अल्लाह की खातिर कोई लाख बुरा कर जाए तब भी दूसरों का भला करें। खुद के साथ खुद मुखलिस रहें। जब इंसान खुद के साथ मुखलिस होता है तो खुद को बहुत सारी अजियतों से बचाए रखता है। अपना ख्याल खुद रखें। ठोकर लग कर गिर गए हैं तो उठें, हिम्मत करें, हार ना माने कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो इस हाल में जीना ही जिंदगी है। रेठे को मामूली ना समझे, यह हर जिद्दी बीमारी का इलाज है। इसके बाद फवायद ऐसे हैं जिनमें कोई दवा इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यह आम, सस्ता और नहायत आसानी से दस्तयाब हो जाने वाला फल है। इसकी तासीर गर्म और खुश्क है। रेठा मुफ्ती होने के साथ साथ बिश्तर जहरों के तुर्कियात की सलाहियत भी रखता है। रेठा बज़ाहिर मामूली सी चीज है लेकिन अपने अंदर हजार हा करिश्माती फवायद और असरात रखता है। बेशतर देसी अद्वियात में इसे बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इसका छिलका शिकनदार यानी झुरीदार और स्याही माइल पीला होता है। रेठे साबत छालिए के बराबर या किसी कदर छोटे होते हैं। इसे तोड़ने से काले रंग की गुठली निकलती है। इसके अंदर से जर्दी माइल सफेद दाना निकलता है। रेठे का किसी दवा से कोई मुकाबला नहीं। फवायद, इसके बाद फवायद ऐसे हैं जिनमें कोई दवा इसका मुकाबला नहीं कर सकती। रेठा नहायत मुफीद फल है।
کوئی شخص اگر اس کی صحیح تاثیر اور اس کے فوائد سے واقف ہو جائے تو بہت سی بیماریوں کا اس سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تاثیر گرم و خشک ہے۔ اس کے چھلکوں کا سفوف 6 گرام پانی میں گھول کر پلانے سے قے اور دستوں کے ذریعے سانپ کے زہر کا اثر جاتا رہتا ہے۔ اگر سفوف تیار نہ ہو تو پیس کر چٹائیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ صرف 2 رتی سفوف پانی میں گھول کر پلانے کو کافی سمجھتے ہیں۔ بچھو اور کن کھجورے کا زہر بھی اس کو پلانے اور کاٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس سے درد اور سوزش کو بھی آرام ملتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے، مہاسے، چھائیاں اس کے چھلکوں کو پانی میں پیس کر لگانے سے دور ہو جاتی ہیں اور چہرہ نکھر آتا ہے۔ ہر قسم کی خارش کو دور کرنے کے لیے ریٹھا بہترین چیز ہے۔ اس کو پیس کر گولیاں بنا کر ایک گولی صبح شام کھائیں۔ اس کے چھلکے کے تقریباً وہی فائدے ہیں جو اس کی چھال کے ہیں۔ سبز دھنیا کے پتوں کو پیس کر روزانہ جھریوں پر لگایا جائے تو جھریاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو سیب کا رس پی لیں، منہ کے چھالے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ جو نہار منہ میتھی دانہ چوس لے وہ 70 سال تک موٹاپے کا شکار نہیں ہوگا۔